ایلا، نارتھ ہیمپسٹن، 18 مئی 2008۔ ڈیوڈ اور جینٹ کی وجہ سے جو کشاکش پیدا ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ایلا کا دل ناول، دلکش اور دل آویز ناشائستہ عبادت پڑھنے میں نہیں لگ رہا تھا۔ یہ مصیبت بھی اس نے خود ہی مول لے لی تھی۔ اس نے اسکاٹ کو فون کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی نہ کرے۔ زندگی میں اس نے جو بھی فاحش غلطیاں کی تھیں ان میں یہ غلطی بھی شامل تھی، لیکن وقتی طور پہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ایک بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہے۔ ہائے اسکاٹ، میں جینٹ کی موم بول رہی ہوں، ایلا، اس نے اپنی آواز میں شگفتگی پیدا کرتے ہوئے کہا، اور اس انداز میں گفتگو کا انداز کیا جیسے وہ اپنی بیٹی کے بوائے فرینڈ سے پہلے ہی کافی بے تکلف ہو۔ کیا تمہارے پاس بات کرنے کا وقت ہے؟ مسز رابنسن، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اسکاٹ ہکلاتے ہوئے مہذب انداز میں بولا، مگر ایلا نے غیر مہذب لہجے میں کہا کہ اگرچہ اس کے پاس اسکاٹ کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے، مگر بس یہ کہ ابھی جینٹ کمسن ہے اور تعلیم حاصل کر رہی ہے، لہٰذا وہ ابھی شادی کا خیال چھوڑ دیں۔ مگر جینٹ سے اس فون کا ذکر نہ کرے، یہ بات بس ان دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اسکاٹ نے کہا، مسز رابنسن، آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم دونوں آپس میں کس قدر شدید محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے محبت کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ جب چاہے دروازے میں داخل ہو جاتی ہے اور جب چاہے باہر نکل جاتی ہے۔ مگر ایلا نے یہ باتیں دل میں ہی رکھیں اور اسکاٹ سے کہنے لگی، مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ تم ابھی نوجوان ہو اور زندگی طویل اور بے درد ہے۔ ممکن ہے کل تم کسی اور کو دل دے بیٹھو۔ مسز رابنسن، میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ قانون ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے، بلکہ خود آپ پر بھی۔ کل آپ کو بھی کسی اور سے محبت ہو سکتی ہے۔ ایلا نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کر لیا ہے اور میرے شوہر نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شادی کا فیصلہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس میں بڑی احتیاط اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ مشورہ دے رہی ہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہ کروں کیونکہ ابھی میرا مستقبل واضح نہیں ہے۔ کیا آپ یہ ضمانت دے سکتی ہیں کہ جینٹ جس سے شادی کرے گی وہ اسے زندگی بھر خوش رکھ سکے گا؟ اسکاٹ نے استفسار کیا۔ یہ گفتگو کافی دیر تک جاری رہی اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ تنگ آ کر ایلا نے فون بند کر دیا اور کچن میں گھس کر کچھ پکانے میں لگ گئی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد اس کے شوہر کا فون آیا۔ مجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اسکاٹ کو فون کیا تھا اور اس کو مشورہ دیا کہ وہ جینٹ سے شادی نہ کرے۔ کیا تم نے واقعی یہ حرکت کی ہے؟ ایلا تھوک نکل کر رہ گئی۔ بڑی مشکل سے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، ڈیوڈ ذرا میری بات تو سنو، میں ابھی وضاحت کرتی ہوں۔ مگر ڈیوڈ کافی غصے میں تھا۔ اب کوئی ضرورت نہیں کچھ کہنے کی، تم نے بہت ہی غلط حرکت کی ہے، اسکاٹ نے جینٹ کو بتایا اور جینٹ نے مجھے۔ دونوں بڑے بددل اور شکستہ دل ہو رہے ہیں۔ جینٹ اب اپنے دوست کے ساتھ چند دن رہے گی، وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ ایک دو لمحے بعد وہ دوبارہ بولا، میں اسے الزام نہیں دوں گا۔ اس شام جینٹ گھر نہیں لوٹی۔ ڈیوڈ نے بھی ایلا کو ایک پیغام بھیجا کہ ایک ضروری کام آن پڑا ہے، اس لیے وہ آج رات گھر نہیں آ سکے گا۔ کام کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا۔ شادی کے بعد سے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ بے شک تفریح کرے، مگر وہ وقت پر گھر ضرور آتا تھا اور کھانے کی میز پر موجود رہتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بعض اوقات ناراضگی بھی ہو جاتی تھی، لیکن وہ کھانا وقت پر تیار رکھتی تھی اور دونوں ایک ساتھ مل بیٹھ کر کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد ڈیوڈ کھانے کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کا شکریہ بھی ادا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ معافی کا طلبگار ہے، اور وہ بھی ہمیشہ خوش دلی سے مسکرا کر معاف کر دیا کرتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسا بے درد رویہ اپنایا تھا۔ ایلا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنے لگی۔ غلطیاں اکثر اس سے ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک طرح سے غلطی اس کے نام کا ایک حصہ تھا۔ جب وہ اپنے جڑواں لڑکوں کے ساتھ میز پر بیٹھی تو وہ کچھ زیادہ ہی غمگین اور افسردہ نظر آ رہی تھی۔ آوی کو پیزا پسند تھا اور علی چاہتا تھا کہ مٹر اور چاول کے ساتھ مٹن کھائے۔ ایلا نے دونوں کی خواہشیں پوری کر دی تھیں، پھر بھی اسے کسی چیز کی کمی کا احساس ستا رہا تھا۔
کھانا ختم ہو گیا لیکن ایلا بدستور ٹیبل پر بیٹھی رہی۔ اپنے خیالات میں وہ گم تھی اور سوچ رہی تھی کہ تقدیر نے اسے اتنے غم کیوں دیے ہیں۔ 40 سال کی زندگی میں اسے کوئی سکھ نصیب نہیں ہوا تھا۔ جتنی محبت وہ دوسروں پہ نچھاور کرنا چاہتی تھی اسی قدر وہ ان سے حاصل بھی کرنا چاہتی تھی۔ اچانک اس کا ذہن ناول کی طرف چلا گیا۔ وہ شمس تبریزی کے کردار سے بے حد متاثر تھی۔ ناول میں شمس تبریزی کا کردار اس کے دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ اس قسم کا کوئی درویش ہمارے آس پاس بھی موجود ہونا چاہیے، اس نے خوش طبعی سے سوچا۔ اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے تو زندگی ہنسی خوشی بسر ہو جائے۔ ایلا نے تصور میں سوچا کہ اگر شمس اس کے ہاتھ کی لکیر پڑھ لے تو کیا سوچے گا۔ شاید اسے میری تقدیر کا حال پڑھنے میں دشواری ہوگی، کیونکہ ہر موڑ پر میری قسمت اندھیرا ہی اندھیرا ظاہر کر رہی ہے۔ اچھی بھلی ہنستے بستے گھر میں بھی وہ تنہا ہے۔ اس کے دل میں کیا کیا ارمان ہے، کیا وہ کبھی رنگ لائیں گے؟ وہ نیم تاریکی میں بیٹھی دیر تک انہی خیالوں میں گم رہی۔ جو ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی وہ اوون میں سے نکل رہی تھی۔ ایلا کو اپنے بلند و بالا خیالات پر ہنسی آنے لگی۔